جشن میلاد النبی ہے صاحب قرآن کا، جشن میلاد النبی ہے صاحب قرآن کا۔ عید کا دن آج ہے، عید کا دن آج ہے، گلے صاحب ایمان کا۔ جشن میلاد النبی ہے صاحب قرآن کا۔ کھل گئی آنکھیں عرش پہ دیکھا ہے استقبال جو مہمان کا۔ جشن میلاد النبی ہے صاحب قرآن کا۔ آپ نے محبوب کا تحفہ جہاں کو دے دیا، آپ نے محبوب کا تحفہ جہاں کو دے دیا۔ شکر ہے مولا تیرا، شکر ہے مولا تیرا انسان پر احسان کا۔ جشن میلاد النبی ہے صاحب قرآن کا۔ کس قدر جزاک اللہ، ماشاء اللہ کہ ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے کہ سواری مدینہ سے چل پڑی ہے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور یا رب ہور نہ منگا تیتھو کوئی، مینوں یاد دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو کے ان فرشتے او سہنا شہر دکھا دے، اور جنہ گلیاں وچ تیرا سوہنا او سہنا شہر دکھا دے۔ او مولا ساڈے مسکیناں تے بھی کرم چا کر، سانوں بھی شہر مدینہ دکھا دے۔ اور جویں درد ونڈا اے مدینے نوالی، ایویں درد کئیاں تو ونڈائے نہیں جاندے۔ اے اپنے تے اپنے نے قسم خدا دی، اس درد خالی دشمن بھی ہٹائے نہیں جاندے۔ اور کدی دیوے اصغر کدی دیوے اکبر، جویں وعدے ہند مولا حسین تجپال نے نبھائے، ایویں وعدے کئیاں تو نبھائے نہیں جاندے۔ اور کدی دیوے اصغر کدی دیوے اکبر، جویں وعدے ہند مولا حسین تجپال نے نبھائے، ایویں وعدے کئیاں تو نبھائے نہیں جاندے۔ اور شب معراج دی رات جبریل نے رب کو پوچھیا کہ جنہیں جگاواں تیرے مصطفیٰ نو، رب نے کہا میرے محبوب دی تلیاں تے کہ محبوب ایویں جگائے نہیں جاندے۔ اور جے آقا دی زیارت عطا ہوئے مینوں تے حاکم دے ہوٹھاں تے آ جان ہاسے کہ محبوب ایویں جگائے نہیں جاندے۔ اور انہاں لفظاں دے نال میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم عبد الرحمن شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعت علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ ارے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، نعت علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ محترم جناب عبد الرحمن شاہ صاحب۔ تمام دوست درود شریف کا دیا پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ احسان جناب محترم عبدالرحمان شاہ صاحب خادم خاص آستانہ عالیہ بل شریف بڑی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے سن، اور دوسری بڑی محبت لے کے آئے، اور ذرا محبت کا نعرہ تکبیر لگاتا تھا وہ، جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ صاحب، ہر بندہ بڑی محبت لے کے آیا ہے، ہر ثنا خان، ہر خطیب جڑے تشریف فرما نے، میں تہ دل تو شکر گزار ہاں تمام پیر بھائیاں دا، ان لفظاں دے نال ہی میں گزارش کروں گا تشریف لیاؤندن مدرس جامعہ سیدی احمد اسلام کیمپس دھالہ جناب محترم قاری خلیل احمد صاحب منظمی تشریف لیا کے، اور اے ساری انہاں دی محنت اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں انہوں گزارش کی تھی وہ میں نے مصروفیات اور بھی انبار دیا تساں درس کا پروگرام سنبھالنا ہے، الحمدللہ 100% انہوں نے بہترین طریقے دے بچیاں نوں تیار کیتا، قرآن تو اڈے واسطے بیٹھن دی جگہ سجائی تے بڑائی، اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائے۔ چند جملے 10 منٹ دی حاضری جناب محترم قاری علامہ خلیل احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هو الذی بعث فی الأمیین
رسولا منهم يتلو عليهم إلى آخره. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین جی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذی بعث، کہ وہی ذات جس نے بھیجا. اب وہی ذات کون سی ذات؟ وہ ذات القدوس بھی ہے، السلام بھی ہے، المؤمن بھی ہے، المہیمن بھی ہے، المعز بھی ہے، العزیز بھی ہے، الغفار بھی ہے، الستار بھی ہے، التواب بھی ہے، الوہاب بھی ہے، الحنان بھی ہے، المنان بھی ہے، الجامع بھی ہے، المانع بھی ہے، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، اللطیف بھی ہے، الخبیر بھی ہے، الحسیب بھی ہے، الجلیل بھی ہے، المجید بھی ہے، الحبیب بھی ہے. سامعین ذی وقار، وہ ذات کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ذات کون سی ذات؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ ایک، نہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اس ذات نے فرمایا کہ میں نے بھیج دیا ہے. سامعین ذی وقار، اب بعثا، یہاں پر لفظ بعثا ذکر کیا، یہ ارسلہ کے معنی میں ہے. ارسلہ کا معنی بھیجنا. تو سامعین ذی وقار، ارسلہ یرسل ارسالا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجنا. اب بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے بندے کے قریب ہو، یعنی کسی شخص کو کسی جگہ بھیجنا ہو تو وہ پہلے قریب ہوگا تو پھر ہی اسے ہم کہیں اور بھیجیں گے. تو سامعین ذی وقار، اب فرمایا کہ ارسلہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا، کیونکہ دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارسلنا کہ ہم نے بھیجا، تو بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے قریب ہو، جس کو پہلے قرب حاصل ہو، جس کو پہلے اس کی قربت حاصل ہو، جس نے بھیجنا ہے. تو سامعین ذی وقار، اب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس جہاں سے اس جہاں کے اندر بھیجا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قربت کیسے تھی. سامعین ذی وقار، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خالق کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اس کو اپنے نور سے پیدا کر دیا. تو سامعین ذی وقار، اب حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کر دیا گیا، اب اسے رکھا گیا. اب یہاں پہ سمجھنا کہ قرب کیا ہے. سامعین ذی وقار، حضور علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہو چکا. اب نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ یہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ درخت ہے، نہ زمین و فلک ہے، نہ باغ جناح ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ باغ و شجر ہے، نہ برگ و حجر ہے، نہ کوئی کوثر و جام ہے، اور نہ کوئی باغ، اور نہ کوئی چمن، اور نہ کوئی قلب معطر مطہر منور مصفا مجلہ منزہ مبرہ ہے، اور نہ کوئی باغ کہ جس کی چمک، جس کی چہک، جس کی جھلک اور جس کی مہک ہو، اور نہ کوئی باغ چمن، بوئے چمن، رنگے چمن، نازے چمن، سارا چمن کچھ بھی نہیں ہے. سامعین ذی وقار، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ جب دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی. اس وقت اگر کوئی چیز تھی تو وہ خالق کائنات کی ذات تھی. تو اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اسی طرح اپنے محبوب کے نور کو قرب بھی عطا کر دیا.
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، آستانہ علیہ بیربل شریف۔ تو سامعین عزیز وقار، اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا، تو جب حضور علیہ السلام کو قرب عطا ہوا تو اس قرب کے بعد فرمایا کہ ارسلنا، کہ محبوب اب تمہیں قرب میرا ملا ہے، اب تو میری قربت میں رہا ہے، تو اب سامعین ذی وقار حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت آدم کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت صالح کو بھی پیدا کر دیا، اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت داؤد کو بھی پیدا کر دیا، مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت یونس کو بھی پیدا کر دیا، مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت یحییٰ کو بھی پیدا کر دیا، مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت ہود کو بھی پیدا کر دیا، مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، حضرت ہارون کو بھی پیدا کر دیا، مگر اپنے محبوب کو قرب میں رکھا، سارے انبیاء کی تخلیق کر دی، پھر سارے انبیاء کی امتوں کو پیدا کر دیا، پھر یہ زمین و آسمان پیدا کر دیے، یہ برگ و شجر پیدا کر دیے، یہ زمین و آسمان کے اندر یہ کہکشائیں پیدا کر دی، ہر چیز کو خالق کائنات نے تخلیق کر دیا۔ تو جب اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کی باری آئی، فرمایا کہ اے محبوب تم میرے قرب میں رہا، فرمایا کہ جس طرح میری خدائی ہر جگہ موجود ہے، فرمایا مصطفیٰ تیری مصطفائی بھی ہر جگہ موجود ہوگی۔ تو سامعین ذی وقار پھر فرمایا کہ تم میرے قرب میں رہا ہے، تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ محبوب جہاں جہاں تک جس طرح کہ میں سب جہانوں کا پالنے والا ہوں، فرمایا کہ جہاں جہاں تک میری خدائی موجود ہوگی وہاں وہاں تک تیری رحمت موجود ہوگی۔ تو سامعین ذی وقار، وقت کے پیش نظر آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے پہلے حضور قبلہ عالم جگر گوشہ جہاں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا کیا اور اس خاص دن کے اندر ہمیں خاص وقت عطا کیا۔ تو ہم اپنی ٹیم کی طرف سے اور ہمارے ناظم صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے اور ہماری محفل کو چار چاند لگائے، اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سوہنے بن بن بیٹھے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اور حاضرین محترم، جنہ لوگاں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب کبریا احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیڑے ہو کے قریب ہو کے دیکھا، کسی نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، کسی نے ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں، اور کسی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، اور کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور جنہ نے آج تو 13 صدیاں بعد، آج تو 14 صدیاں بعد دیکھا کہ حضور پیر سید مہر علی شاہ آستانہ عالیہ گودڑا شریف جدوں آپ نے حضور پاک دی زیارت ہوئی، لوگاں نے آپ دے اگے سوال کیتا کہ شاہ جی دھن حضور پاک دی زیارت ہوئی، تسی سانو دسو کہ اللہ دے محبوب دا چہرہ مبارک کس طرح سی، آپ دیاں زلف مبارکاں کس طرح دیاں سن، آپ دے ہاتھ مبارک کس طرح دا سی، آپ دا جسم مبارک کس طرح دا سی۔ تے پیر مہر علی شاہ فرماندے نے کہ مخ چن بدر شاہ شاہی،
مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ پرانی کالی زلف تے اکھ مستانی او دے ہاتھ وچ مہار زمانی او دی توڑ جگ تے سلطانی مکھ چند بدر شاشانی ایتھے گم عقل انسانی ہے کہ اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب گڑیاں تینو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں کہ اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری صدا مشتاق اکی ہن کتھے جانا. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم قاری احمد مسعود صاحب. آپ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیند ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ نعرہ علی کا ہے. نعرہ حیدر. آستانہ عالیہ بیربل شریف محترم قاری احمد مسعود صاحب. درود پاک. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا کہ حسن و خوبی دا جدوں میں ذکر چھڑیا مکی گل آخر تیرے نایوں تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حسن و خوبی دا جدوں میں ذکر چھڑیا مکی گل آخر تیرے نایوں تے. رات مک گئی زلف سیاہ تے فجر مک گئی روپ جوان تے. بولی رب بھی صدراں نال بولے اے شیدا ہو کے تیری زبانی تے سارا پیار گلزار نثار ہویا تیرے دیس تے تیرے گرایوں تے. سارا پیار گلزار نثار ہویا تیرے دیس تے تیرے گرایوں تے. اور آقا آئے تے آیا بہار موسم طائر گیت بہار دے گان لگے. جنہ پنچھیاں خزاں نے دکھ دیتے او بھی خوش ہو کے مسکران لگے. پریندی کعبے دی چھت دے کھڑے ہو کے جبریل پیغام سنان لگے. مرحبا آخو
تشریف لے آن لگے اے مرحبا آخو مرحبا آخو سونے آقا تشریف لے آن لگے ہو کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگ اتے سایا رحمت دا او دی چھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اے تن پاک حلیمہ اے دائی دا ملیا محبوب خدائی دا اے ملیا محبوب خدائی دا جن چمیا والی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس ناں دیاں ریساں کون کرے دو جگے اتے سایا رحمت دا او دی چھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا جزاک اللہ ماشاءاللہ کہ میرے عرب شریف دے چن ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا ایتھے سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا او دی شان ویکھی دساں کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا ناصر او دی مثال تے ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا اور رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نے حسین کی رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی کچھ نے حسین کی ہے ماں حسین دی سہنے نبی دی تھی ہے اجے بھی کچھ نے حسین کی ہے حسین کو نبی وچ پلیا حسین راہ نبی پہ چلیا اہل بیت کا سہنا اور جی ہے اجے بھی کچھ نے حسین کی اور صبر بھی ہے اس نے ناز کرتا نہیں کوئی صبر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی یہ اجے بھی کچھ نے حسین کی اور انہی الفاظ کے ساتھ میں مختصر تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی ادارے کے طالب علم محترم جناب قاسم شاہد صاحب آپ مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آستانہ ریا بن بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سمعنا جی وقال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ اے حضرت انسان
جب تمہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو جائے تو اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے اور اس پر خوشی منانا، اس کا چرچا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب فرمایا گیا ہے کہ نعمت کے ملنے پر تشکر بھی ہونا چاہیے اور جشن بھی ہونا چاہیے۔ میرے مکرم سامعین سے شعور، اگر کائنات میں نظر دوڑائی جائے، اگر کائنات میں تفکر کیا جائے، اگر کائنات میں تدبر کیا جائے، اگر کائنات میں غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی رب کی نعمت ہے، سورج بھی رب کی نعمت ہے، چاند بھی رب کی نعمت ہے، ستارے بھی رب کی نعمت ہیں، درخت بھی رب کی نعمت ہیں۔ سامعین جی وقار، اگر یہ سارے درختوں کی کلمہ بنا لیں اور پورے سمندر کی روشنائی بنا لیں اور رب کی نعمتیں لکھنا شروع کر دیں تو روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، کلمہ ٹوٹ جائیں گی، مگر رب کی نعمتوں کا اندازہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مطلب کہ اگر انسان انکاری بھی ہو جائے تو نعمتیں ہی اتنی کثیر کہ انسان بست ہو سکتا ہے، مگر رب کی نعمتوں کا اندازہ کبھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے میں عطا ہوئی؟ یہ زمین و زمان کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ شمس و قمر کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ شام و سحر کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ برگ و شجر کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ باغ و ثمر کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ سحاب کرم کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ آب نعم کی نعمت کس کے صدقے ملی؟ سامعین، جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے میرے کریم رب، تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا کہ محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے زمین و آسمان جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے شمس و قمر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے برگ و شجر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے شام و سحر جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے سحاب کرم جیسی نعمت نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے آب نعم جیسی نعمت نہ ہوتی۔ تو پتا چلا کہ جو سب سے بڑی نعمت، جو ساری نعمتوں کی سردار ہے، وہ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ پر کیوں نہ کہیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انا دل کی نغمہ سرائی نہ ہوتی، ہنسی گل کے ہونٹوں پہ آئی نہ ہوتی، کبھی سطوت کیا سرائی نہ ہوتی، خدا ہوتا لیکن خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب یہ زمین و آسمان، باغ و بہار، شمس و قمر، الغرض جب ساری نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا اور خوشی منانا، چرچا کرنا لازم ہے، تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں کے سردار نعمت عطا کی، اس دن نعمت کے ملنے پر چرچا کرنے کا کیا عالم ہوگا؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ میرے مکرم سامعین سے محترم، اب حضور جیسی نعمت ملنے پر کوئی ریلی کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی جلوس کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی سینے پہ آپ کی محبت کی علامات لگانے کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں جھنڈے پکڑنے کی صورت میں چرچا کر رہا ہے، اور ہم سب مل کر محفل کی صورت میں ان کی آمد کا چرچا کر رہے گا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضور دے میلاد شریف دا پروگرام میں، اور آج دا دن بہت ہی عظیم الشان دن ہے۔ جمعہ ویسے بھی بابرکت دن ہے، لیکن پھر اج 12 ربیع الاول شریف تو پھر بزرگاں دی زیارت، اسی خوش قسمت کہ چند گھڑیاں سانوں میسر آئی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا جتنے بھی قرب جوار تو جلوس حضور دے میلاد دے تشریف لائے نے، پیر بھائی سنگی ساتھی چیتو چو جناب سید وقار شاہ صاحب آپ دی نگرانی دے اندر، بھیکھے وال تو بھائی امتیاز صاحب، بھائی نذیر احمد صاحب، سنگی ساتھی سارے جلوس لے کے آئے نے، چک میگے تو خیرے وال تو برج اگرہ تو دیگر جتنے بھی علاقے تو سنگی ساتھی تشریف لائے نے، علماء کرام تشریف لائے نے، سارے دا شکریہ ادا کرنا۔ اور بالخصوص قبلہ جگر گوشہ حضور پیر شاہ جہاں قبلہ والا صاحبزادہ
پیر محمد مدر قیوم صاحب آپ دا شکریہ ادا کرنا کہ اپنے قیمتی اوقات دے وچوں کچھ وقت ساڈے واسطے عنایت فرمایا. آپ مدینے دا ماہی تے عربی سجن تیرے آیا غریباں دی گل بن گئی. حضور دے میلاد دا پروگرام ہے 2 جملے میں ٹائم ملیا نقیب صاحب کو کہ ایک تے شکریہ ادا کرنا سی آپ احباب دا, دوسرا پروگرام انشاءاللہ 2 بجے قبلہ حضور دے حکم دے مطابق جمعہ میں اسا پڑھانا ہے. تے ایک گزارش کرنی سی کہ جڑے سنگی آ رہے ہیں اگے جگہ ہے بھیجے پیچھے ایسا بورڈ پیچھے کر دینے اوتھے بھی صفحہ دا انتظام ہے, گھبرانا نہیں. جڑے بھی سنگی آن انشاءاللہ جگہ موجود ہوے گی. آ مدینے دا ماہی تے عربی سجن تیرے آیا غریباں دی گل بن گئی, جدی جدی گل بنی ہے محبت دا کہہ دے سبحان اللہ. آ مدینے دا ماہی تے عربی سجن تیرے آیا غریباں دی گل بن گئی, کلی واسطی حلیمہ دی چند سونے بے قسم بے نصیباں دی گل بن گئی. التجاواں دی حسڑا تو جد چھٹ گئی, وچ یتیماں دے درے یتیم آ گئے, جس دے ہاتھ وچ خزانے خدائی دے ہن بن کے دنیا تے سونا قسیم آ گئے, جتھوں عظمت نو معراج مل سکدی ہے, بعد رب دے تو سب تو عظیم آ گئے. کیوں پریشان ہے گنہگار تو تیری خاطر محمد کریم آ گئے. کیوں پریشان ہے, کیوں پریشان ہے گنہگار تو تیری خاطر محمد کریم آ گئے. اور بابا زہرا دا نانا جو حسنین دا جو پڑھ کے رسولہ دا امام آ گیا ہے, اور لاکھ شکر اپنی قسمت تے باؤ ناز ہے میرا او دے غلامہ چ نام آ گیا. لاکھ شکر اپنی قسمت تے باؤ ناز ہے میرا او دے غلامہ چ نام آ گیا ہے. میں سکتھا تو بھی پھیر ہولا جگو, میں سکتھا تو بھی پھیر ہولا جگو, اور میں سکتھا تو بھی دیر ہولا جگو. میں تے ہویا کرم میرا کم بن گیا, میں نکمہ تے کوجا کسے کم دا نا نات لکھی تے میں محترم بن گیا. نکمہ تے کوجا کسے کم دا نا نات لکھی تے میں محترم بن گیا. ابو آل نبی داکی میں چھوڑا میں میرا حصہ جنان دا کرم بن گیا. بے سمجھ شاک وانگو تھی حالت میری, اور بخت لگے تا میرا بھرم بن گیا. میرے لفظہ دی دنیا قدر کر دی گئے, اور میرے لفظہ دی دنیا قدر کر دی گئے. تیرے بوئے دے ساگ دی کیا بات ہے, میں کسے پھیر دے وچ کدی ہریا بھی نہیں, تیری دتی ہوئی پاک دی کیا بات ہے. میں کسے پھیر دے وچ کدی ہریا بھی نہیں, سونیا میں کدی کسے پھیر دے وچ ہریا بھی نہیں. تیری دتی ہوئی پاک دی کیا بات ہے, اور تیری آمد نہ ہوندی کہ چند ربیہ. میں حضور دا میلاد پیش کرنا چاہنا کہ تیری آمد نہ ہوندی کہ چند ربیہ. پورا عالم قسم رب دی رول گیا سی, راہ نہ ملدا کدی بھی کسے راہی نو. اس طاہر بھی قسم رب دی بھول گیا سی, اور خود خدا بھی نہ ہوندا ہے زہرا کدا. رب اکدا دے محبوب تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا, کائنات دی کوئی چیز پیدا نہ کردا, خود خدا بھی نہ ہوندا او ظاہرہ کدا ہے. اے دھرم بھرم ہون تائی کھول جانا سی, اور تیرا احسان ہے چند ربیہ, تیرا احسان ہے جڑا جگ بسدا ہے, نہیں تے ککھاں دے سامنے کون جانا سی. بھاگا والی ہے کلی حلیمہ تیری, آخری جملے, بھاگا والی ہے کلی حلیمہ تیری, بھاگا والی ہے کلی حلیمہ تیری, جنہیں ویچ سارے عالم نہ دل آ گیا ہے. تینوں دیوے خریدن دی کوئی لوڑ نہیں, روشنی دا تیرے کوئی دل آ گیا. حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا, حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا. میرا ہر دکھ تے غم اج ختم ہو گیا. تینوں ملیا سب صدقہ سرکار دا, سونے مدنی مٹھل آقا منتھار دا, رب دے سونے سجن مٹھڑے دلدار دا, جڑا ہادی امت گناہگار دا, کیڈا لٹی خزانہ خدا پاک دا, اللہ کی جھولی دے وچ سائیں لو لاکھ دا. کتنی قسمت عنایت چکیتی ہو سی, آرزویں محبت تکیتی ہو سی, تیری اکھیاں عبادت تکیتی ہو سی, مصطفیٰ دی زیارت تکیتی تیری اکھیاں عبادت تکیتی ہو سی, مصطفیٰ دی زیارت تکیتی ہو سی. کتنے منظر تلاوت دا پیارا ہو سی, چہرہ مصطفیٰ دا سپارہ ہو سی. اور آمنہ مائی بولی سی ایسا دیگا, کنجی کن والی اللہ تو ایسا دیگا, مانگلا لہور چپ ایسا دیگا. آخدائی میں قسمت جگائی بہنی, ساری دھرتی دا چانر مچائی میں آخدائی میں قسمت جگائی بہنی, ساری دھرتی دا چانر مچائی بہنی. دا چیتے جب جیتے نہیں شاہ سوار آ گیا, دا چیتے جدو شاہ سوار آ گیا, او دی دھلدی عمر دے نکھار آ گیا. کائی حلیمہ دے دل اچکرار آ گیا, جنہیں گھر اللہ سونے دا یار آ گیا. جھولا جنہیں دا کرسی جھلین دی حسن, پکھا جبریل ورگے جھلین دی حسن, چل کھڑونا حسی جنہیں بچپن دے وچ, شیر اتر چراول لڑکپن دے وچ, جارو دیوت ملائک جنہیں بسکن دے وچ. اے بہار اج حلیمہ دے گلشن دے وچ, کہ ہو کے دائی جرت کرن دی حسی, ہو کے دائی جرت کرن دی حسی, مدنی دھوالن دا منہ میں چلین دی حسی, تارے لبا وچ لبا کو ملین دی حسی, لوری آقا نو بہ کے سنین دی حسی. کی آدھی حسی اپنی جملہ, نہ امیران دیگے نہ غریبان دیگے, نہ امیران دیگے نہ غریبان دیگے, نہ امیران دیگے نہ غریبان دیگے, گل ساری خزر چنگیا نصیبان دیگے. جملہ تے تائی محبت نہ گزارش کرنگا, سلامی پیش کر دیا کہ بلا حضور نو جناب قاری احمد رضا صاحب, آپ تشریف لے دیں اور اپنے ملفوظات تو سنواز دیں. خطبہ
ارشاد فرماندے نے اس تو بعد انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب نے چند ملفوظات سماعت فرماواں گے اور جمعہ شریف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت بنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرن تو بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ حضور شاہ جہاں پروردہ آغوش ولایت حضرت اقدس صاحبزادہ پیر محمد نظر قیوم نقشبندی زیب سجادہ نشین آستانہ ریا بیر بن شریف دیگر علماء کرام قرآن حضرات نعت خان شیر الاسان تمام دوست احباب آئیدہ مقدس اور پاکیزہ بابرکت دن اور عظیم اجتماع جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دینا انعقاد پذیر خلاق عالم تمام مسلمانوں میلاد دی برکات دینا مالا مال فرمائے. حضرات دن میں عظیم ہے، جگہ بھی عظیم ہے، دن میں مبارک ہے تے جگہ بھی مقدس تے بابرکت تے مبارک ہے. یہ جگہ جتھے دن رات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یا فرمان دا درس دیتا جاندہ یا رب دے قرآن دا درس دیتا جاندہ. جگہ بھی عظیم ہے، دن بھی مبارک ہے. آؤ اس سے حوالے دینا چند بات عرض کر کے دی اجازت چاہنا. خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. قد تحقیق واسطے جاءکم آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ دی طرف نور. نور کا معنی نور و کتاب مبین اور کتاب مبین. بلکہ آسان لفظوں کے اندر یہ سمجھو کہ اللہ فرماندا ہے تواڈے کول آ گیا نور. اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید قرآن رشید. موضوع قبلہ اس واسطے منتخب کیتا کہ مدرسے دے اندر پروگرام اور قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت کی مناسبت کی ہے. آؤ ذرا قرآن دے وچوں پڑھ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دی جدو عظمت بیان کی تھی کہ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. قرآن کتاب عزیز ہے کہ فرمایا رسول صاحب قرآن رسول عزیز ہے. قرآن بھی عزیز ہے
فرمایا صاحب قرآن بھی عزیز ہے فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ فرمایا قرآن کتاب عزیز ہے مصطفیٰ رسول عزیز ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ فرمایا آگیا تو کو رسول جڑا عظمت و شان والا رب نے جنہوں عزیز بڑھا کے بھیجا۔ دوسری بات مناسبت ذرا قرآن اور صاحب قرآن کی فرمایا قرآن نور ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا قرآن نور ہے جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی نور ہے۔ قرآن دے وچوں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ قرآن کے اندر پہ فرماتا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ دے نور نو منہ دے نہ پھوکا دے نہ بجھا دیتا جاوے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور نو تمام کرے گا، اپنے نور نو کامل و اکمل کرے گا، کافر جتنا میں برا منو۔ قرآن نور، صاحب قرآن نور، قرآن عظیم کتاب فرمایا جس طرح قرآن عظیم ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہوں 7 آیتاں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں بار بار دہرائیاں جانیاں کیڑیاں فرمایا سورہ فاتحہ شریف 7 آیتاں بار بار ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھ دو۔ فرمایا 7 آیتاں رب نے تو انہوں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں بار بار دہرائیاں جانیاں والقرآن العظیم اور رب نے تو انہوں قرآن عظیم عطا کیتا ہے جدو مصطفیٰ دی عظمت بیان کیتی فرمایا حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رب نے تینوں عظیم رتبہ عطا فرمایا خلق عظیم دے رتبے دے اتے فائل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات قرآن بھی نو صاحب قرآن بھی نو قرآن بھی عظیم صاحب قرآن بھی عظیم۔ اگے فرمایا قرآن آیا رات نو صاحب قرآن بھی تشریف لے آیا رات نو۔ قرآن رات میں تشریف لے آیا صاحب قرآن میں رات میں تشریف لے آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا رات میں قرآن تشریف لے آیا۔ حبیب علیہ السلام دی ولادت دا واقعہ ملک یمن دے اندر عامر نامی شخص جڑا اس رات میں ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی رات میں اپنے بت خانے دے اندر بت دے سامنے عبادت دے اندر پہ گزارتا ہے کی دیکھتا ہے اچانک اللہ تبارک و تعالی نے عامر دیاں اکھاں تو پردہ ہٹایا اس نے دیکھا آسمان تو نور پہ اتردا ہے جڑا زمین دے مشرق و مغرب دے اندر زمین کو لے کے آسمان تک محیط ہے ہر شے نو گھیرے دے اندر لیا ہوا ہے۔ عامر آدھا رب نے میرے پردے ہٹائے میں دیکھا آسمان دے دروازے کھلے اللہ دے ملائکہ آسمان میں اتر رہے یکا یک میرا بت جڑا ہے ان دے منہ یعنی منہ دے بل گریا آواز آئی ولد النبی المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر وانشق له القمر اے عامر اس نبی دی ولادت ہو گئی جنہ مدتوں دے انتظار سی جنہوں شجر و حجر سلام کرنے کے جن دے اشارے دینا چند ٹکڑے ہو جائے۔ اس نبی دی ولادت عامر آتا ہے جب میں واقعہ سنیا بہت دے وچوں اچانک آواز سنی بیوی نے بھی آواز دیتی کیا تم یہ آواز سنی ہے اس نے کہا ہاں میں بھی سنی ہے لیکن عامر پوچھتے سے اس نبی دا نام کی یہ مبعوث کتھے ہوئے تشریف کتھے لیا ہے عامر فرماندے نے عاطف غیب جس نبی دی ولادت کا اعلان اور بشارت کی گئی اس نبی دا نام کی گئی وہ کتھے پیدا ہوا ہے آواز آئی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر رب تعالیٰ نے اس نبی نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عامر نامی شخص اس سے وقت اور بلکہ عامر دی بچی اباج سی بیمار سی اسی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے ہوتے چما طرف نور نور نبی علیہ السلام دے نور دے کائنات روشن ہو گئے تو اس نے کہا یا اللہ اگر یہ نور حق ہے تو میں نے بھی یہ بچوں حصہ ملنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے فوراً شفاعت فرمایا۔ حیرانی دے
الصلاۃ والسلام دی زیارت دے واسطے یمن دے وچوں چلیا، مکہ شریف پہنچیا، آیا پوچھدا کرے دولت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اوتے آدھا مسافرہ غریب الوطن خدا را انہوں اپنے نو مولود بچے کی زیارت کراؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے لے کے تشریف لیا، جو اس سرکار کے چہرے تو حضرت عبد المطلب نے پردہ ہٹایا کہ آمر نے سرکار کی زیارت کی تھی اور آپ کے قدمہ دے اتے جان دے دی۔ پہلا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کی خاطر سرکار دے قدمہ دے اتے جان قربان کی تھی۔ حضرات ٹائم بڑا مختصر، موضوع بڑا طویل، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن بھی دن قیامت دے شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی دن قیامت دے شفاعت کرے گا۔ شفاعت دا تاج اللہ تعالی تبارک و تعالی صاحب قرآن میں عطا فرمائے گا۔ حضرات میں بڑے اختصار دینا آخری جملے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، دنیا دے اندر کوئی کتاب نہ اتنی پڑھی گئی، نہ پڑھی جائے گی، نہ پڑھی جا رہی ہے۔ فرمایا قرآن کی شان ہے، اتنی کوئی کتاب نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی۔ فرمایا محبوب ہوئے جنہوں نسبت قرآن اور صاحب قرآن کی ذرا نسبت، فرمایا محبوب ہوئے کہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد، فرمایا محمد کا معنی ہوتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا اتنی نہ کسی کی تعریف کی گئی، نہ کی جا رہی، نہ کی جاوے گی، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا ہر شہر اپنی حمد بیان کرتی، چاہیے دسی یہ نام تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہوگا، لیکن فرمایا نہیں لوگوں میں دسنا چاہنا کہ رب دی تعریف کرن کے اندر خالق کوئی نہیں، محمد دی تعریف کرن کے اندر خالق بھی توڑے نال موجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا یار، نعرہ اس واسطے لوگوں قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت دے نال اپنے دل نو روشن کرو۔ دن قیامت دے قرآن بھی شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اور جڑا بندہ قرآن مجید کی خدمت پہ کرتا ہے، تھے قرآن کی خدمت اس طرح کے اندر اما وقت قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے۔ فرمایا جڑا قرآن کی خدمت کرتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شبہ نہیں ہے کہ اما وقت قرآن کی تلاوت کر دیا رہنا، قرآن پڑھاؤ دیا رہنا۔ فرمایا جڑا قرآن کے اندر مشغول رہتا ہے انہوں اتنا ٹائم نہیں ملیا کہ رب کی بارگاہ کے اندر سوال کر لے۔ میرے حضور فرماندے رب تعالی سوال کرن والے نو اس نو بہتر اجر عطا فرماتا، سوال کرن والے انہوں بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سرکار نے فرمایا علی قرآن پڑھتا رہو، قرآن پڑھتا رہو، حتیٰ کہ فرمایا قرآن پڑھدیا پڑھدیا موت آ جاوے تو فرمایا جب تو قبر کے اندر پہنچے گا تو فرشتے تیری قبر کا طواف نہیں کرن گے جس طرح لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن دے نام محبت کرو۔ میں دل دی اتھا گہرائیاں دینا قبلہ حضرت صاحب دا بھی شکر ادا کرنا، اور جتنے اس بزم دے اندر تشریف فرمانے مہمان گرامی دوست احباب بالخصوص پنڈ دے دالے دے یا چک نہیں دے لوگ، خصوصاً خواب سپرا برادران جنہاں نے لنگر شریف دا اتنا خوبصورت اور وسیع انتظام و اہتمام کیتا۔ آخری بات جو میں نے حکم ہویا سی مدرسے دے نال تو انہوں پتہ ہے مسجد دی نہیں رکھی گئی ہے، بنیاد سنگے بنیاد رکھ دیتا ہے، لہذا پورے پنڈ دی توجہ اس طرف دلاؤنا چاہنا کہ تو اڈی ہمت اور طاقت دے نال سارا کم تے چلتا ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے
اس کی تعمیر و ترقی دے اندر تسی حصہ لو گے تو کم جلدی ہوئے گا. اس واسطے جتنے دوست آباد بیٹھے نے انہوں دی توجہ اس بات دی طرف پورے پنڈ دا کام ہے، صرف درس آلیاں دا کام نہیں کا مسجد بناونا، پورے پنڈ دا کام ہے. ہر بندہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے. من بنا للہ بنی لہ بیت الجنہ. اللہ تبارک مصطفیٰ کریم فرماندن جڑا اللہ واسطے مسجد بناوے رب تعالی جنت کے اندر اس کا گھر تیار فرمائے. اس واسطے اگر تسی فوتگی دے اتے پنڈ والے مسجدہ انہاں دی خدمت کر دیو یا درس دی تے نال اس دی بھی ضرور خدمت کیتا کرو. میں توجہ اس طرف دلانا چاہنا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا کرے اور حضور کی سچی محبت نصیب کرے، اس محبت کے اندر مرنا جینا نصیب کرے. وآخر دعوانا میں انتہائی ادب جناب گزارش کرنا کہ ملازم صاحب چند جملے ارشاد فرما دینا. آپ کی بڑی محبت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو ٹائم ہو گیا، 2-4 میلاد دے نسبت دے نال عرض کراں گا کہ میلاد انہیں کے جھنڈے تلے کر لو. میلاد دی نسبت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اتے خوشی دا اظہار اساں کرتے ہیں. میں ہن بھی صبح تواڈے کول سے پہنچیا 11-11:30 بجے. میں حافظ آباد والی سائڈ تو آیا ہوں. اتنے رات میں ادارے دے اندر درس دے اندر گاجراں والی ساڈا اس علاقے دا بیلیاں دی اسرار تے مذہبی اپنا میلاد دا پروگرام ہوندا ہے. اتھے بھی میں یہ بیلیاں نے کہا کہ جلوس کڈو تے احترام دے نال کڈو، یا کڈو نہیں یا احترام دے نال کڈو. صرف نعرے مار چھڑنے، صرف جھنڈے لہرا چھڑنے ایک گستاخی ہے، نہیں خالی. اس دن تو میں بڑا شدید تواڈے نال اختلاف کر سا. میں اس گیٹ کے سامنے کھڑا سا، میں بیلیاں دا استقبال کا کرتا سا. ایک لڑکے میں پکڑیا، یہ وہ من نہیں پتا وہ کہڑے علاقے دا سی، کہڑے لوگ دا سی. تقریباً اس دی 18-19 سال عمر ہے. اس نے نا ایک پٹی لی بنی ہے جی، اگر لڑکے آئی کلوا ہونا بیٹھا بن کے سرخ رنگ دی پٹی اتنے لکھے آج آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. میں ملیا، ملن کے بعد میری کاوڑا مزاج سے میں ابھی بہان رکھی، میں کہ دے لیا فجر کی نماز پڑھی گئی. اس آخر جی کوئی نہیں پڑھی. میں کہ ہوں وضو جے، اس آخر وضو کیتا ہی کوئی نہیں. میرے دوست ایسا جلوس کڈنا اے ادب دے خلاف ہے. یہ کرنا ہی ہے تو پھر ادب دے نال چل. میرے کو پوچھو تو سانو اس طرح کرنا چاہیے بھائی اس دن مساجد دے اندر اداریاں دے اندر اساں جس طرح شامیانے لگے ہوئے نے لگ جان، قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن، درود پاک پڑھن والے درود پاک پڑھن. ہر بندہ توجہ دے نال شوق دے نال اس واسطے پڑھے کہ اساں کچھ پڑھ کے بارگاہ نبی دے وچ تحفے بھیجنے. ہن سب کا کام ہے جیب سے پیسے کڈے 20 دے کم پکا چھڑی.
حلوے پکا چھڈے، پکانے چاہیے، کسی گل شک نہیں، جھنڈیاں دے میں خلاف نہیں، لانیاں چاہیے، لیکن جی میں تواڈے اگے عرض کرنا چاہنا، احترام اگر نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا تو پھر سارے کام فضول ہے، سارے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اگر ایک عام بندے دے نہیں دیکھو نا جڑے میلے ہوندے نے جڑے جلوس اصل سیاسی یا غیر سیاسی کردے ہیں، اس جلوس دے وچ تے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوس دے وچ اگر فرق نہیں تو میرے دوستو کیا فائدہ ہو وقت ضائع کرنا۔ سونے دا تے نام بھی اگر لینا تے ادب دے نال لو، سونے دی تعریف کرنی تے ادب دے نال کرو، ادب نہیں تو 50 حجاں کر کے آ جاؤ، 100,000 عمرے کر کے آ جی میں حج نہیں عمرے کر میں بچی نہ میں اپنے 18-19 سال دے دور دے اندر ہر باری کوئی نہ کوئی نئی چیز میں اتنے دیکھتا اور اساں لوگ گستاخی انتہا کے لوگ کر دیا، اتنی گستاخی کر دیا، اتنے تے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اتنے تے اچا بولنا بھی منع ہے، جیسا یہ یاد رہی لبیک لبیک نہ ساڈا وضو نہ کوئی نہ پتہ ہی نہیں بولتے کی پہ یا رسول اللہ کرتے رہیے۔ تو میرے دوستو ان نہیں تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینا تو تسا خیال بنو، تسا تصور بناؤ تو رسول اللہ کی ذات کس طرح بیٹھی ہوئے گی کہ آپ کے پروانے آپ کے کول بیٹھے ہون گے کہ آپ کی گلاں سنتے پہ ہون گے۔ ایک غور کرو، ایسا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے جڑا مسلمان ہے پڑھتا ہے، تکبیر ہوندی ہے اللہ اکبر کیتی جاندی ہے، لیکن غور کرو کہ اس وقت تو کیا منظر ہوئے گا، کیا ماحول ہوئے گا کہ جنہ کلمہ پڑھ دیں وچ بیٹھا ہوئے گا۔ وہ صحابہ تو یہ باندھے سن کہ پتہ ہی نہیں چلتا سی بیٹھے کوئی انسان ہی نہیں ان جسموں کے کوئی روح بھی ہے کہ نہیں، اتنا ادب کیتا جاتا سی۔ تو میرے دوستو میری تواڈے کی یہ نصیحت ہے کہ سارے کام کریے، احتیاط کریے کہ آئندہ اگر جلوس کرنا ہے سر تے کپڑا پہلی کر، اور رات میں تقریباً 1,500 کے قریب ساڈا مجمع سی، عشاء دا سلام پھیرا پہلی تلاوت ہوئی، 11 بجے دعا پڑھ کے ہر بیری اساں چھٹی دیتی، کیوں دیتی بھائی؟ ساری رات اساں محفل سنتے رہو، سبحان اللہ، پیسے بھی بکاندے رہو، سارا کوئی کرتے رہو، نہ اتنے عشاء دی نماز کسی پڑھی ہے مثال کے طور پر، محفل ختم ہوئے تو بڑے دی جڑی نماز ہے وہ بھی نہ پڑھیے کہ بڑے جلوس واسطے تیار ہو جائیے جناب، وہ کپڑے شوشے پا لیے، پٹکے پا لیے، ہاتھی جھنڈے نپ لیے، سکوٹر کے سلنسر کھول لیے تو جناب نعرے مارنے شروع کر دیے۔ میرے دوستو اس طرح نہ کریے، عملی کوئی کام کریے، اصل تو اس طرح کریے کہ جڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ نماز اگر حکم دیتا ہے تو انہیں نماز پڑھیے کہ جس طرح سونے نے حکم دیتا ہے، اللہ اکبر کریے، اتنی اندر تھوڑے طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا گھر تم سامنے نظر آئے۔ اگر درود پڑھیے تو ساری حاضری بارگاہ نبی دی حاضری ہو جائے، پھر سوال ہے یہ تو جی اصل رکعتاں ہن پڑھنیاں نہیں، بعد ہی پڑھنیاں نے، تو رکعتاں نے، یہ نماز نہیں۔ نماز تو یہ ہے کہ رب دے نال ملاقات ہوئے، رب دے محبوب دے نال ملاقات ہو۔ تو میرے دوستو جیڑے سونے نے فرمان دیتے نے وہ کریے، نماز نہ پڑھیے، کیا فائدہ؟ میں تے بڑی رولا پائے ہوا ہے بھائی، اگر تو طاقت تو نہیں کہ تم مسجد ہی مائی کے نماز پڑھو، پر بولیا ہو تو نہیں تو کم از کم ڈیرے دی اللہ اکبر کر دو، اور یہ کپڑے پری تو ہو گئے جی گوا لگ گیا جی او ہو گیا تیا ہو گئے، بہانے نے اللہ اکبر کرو۔ علماء یا کچھ لوگ ایسا ہوندے نا خوشک مزاج کہیں، وہ آتے نہیں تو اینج کھلوتے ہوتے، اینج کپڑے تو آڈے نہیں تھے، اینج نہیں تھے، اینج نہیں تھے، نماز نہیں، تو کو فیصلہ دینے ہے نا؟ تو سا رب دی بارگاہ دے وچ آج دی دے نال اللہ اکبر کر کے منہ دے
وہ دے گھر کی طرف کر کے وہ ساڈے واسطے بنایا سو دے وچ اللہ نہیں موجود اللہ نے ہر جگہ تے موجود ہے نا اگر ایسا کہاں کہ اللہ سمانے تے موجود ہے وہ تو محدود کر دیتا گیا اور ساڈے ذہن دے اندر وہ اللہ نے عرش بنایا تے کرسی بنائی اور کرسی تے جس ویلے خیال آوے نا جتنا مجمع بیٹھا تے کرسی دا خیال ساڈے کول جڑی کرسی ہے وہ خیال ہوندا سمجھا ہے ساڈا اس تو بعد یہ بھی خیال ہوندا بھئی اس کرسی تے اللہ باسی ایسا سامنے بیٹھے ہوتا اللہ دا وجود بنا چھڈیا تے ایسا تے اسلام تو ہی خارج ہو گئے اللہ ہے کی کون ہے وہی جانتا ہے ازل تو ہی شروع تو ہے آخر تے کرانا دی آخر بھی کوئی نہیں دیتا اول بھی وہ الاول شروع ہے ہر وقت ہر جگہ پہ موجود اس دے فرمان دے مطابق اساں اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے اساں تعریف کریے الحمد شریف پڑھ دیں تو سن کم از کم پنجابی دے ترجمہ آنا چاہیے نا ساڈے علماء خطیب ساڈے ہر روز ہر جمعے تے ہر پروگراماں تے دستے بھائی جس نے الحمدللہ رب العالمین رحمت پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ پتہ ہوئے کہ ساریاں تعریفاں اس دیئے نے جیڑا رحمان تے رحیم ہے جیڑا مالک قیامت دا جس کو لو اسا مدد منگنی جدے اگے جدی عبادت کرنی ہے جی اے دعا منگی یا اللہ او دے راہ تے چلا جنہاں دے تو کرم کر دیتا انہاں تو بچا جنہاں دے جنہاں نافرمانی کی تھی اے اور گلاں پنجابی دے اندر اگر ساڈے ذہن چ آ جاون نا تے اس نماز دے وچ اس رحمت شریف پڑھن دا ثواب ہی کچھ ہو پھر اگے سورت پڑھ دے اودی وعدانیت کا اعلان کیتا جاندا ہے تو میرے دوستو انج نماز پڑھیے تاکہ ساری زندگی بھی کوئی تبدیل ہوئے ساری زندگی کئی بندے ایسے نے وہ اسے گل دے فخر رکھ کر دے نے اساں جی نماز پڑھ دے ہاں روزہ رکھ دے ہیں نہیں ساڈے کول غلطی کوئی نہیں غلطی تے انسان ہے ہر قدم قدم تے غلطیاں لیکن غلطی اگر ہوندی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کر کے معافی منگی جائے سب تو زیادہ قبولیت اور اللہ نے وہ بندہ پسند ہے کہ آئی تھی کہ انہوں پتہ ہے کہ اللہ کہندا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں کہ جڑی دی گل کوئی سنے اور انہوں معافی دے وے یا اس کو عطا کرے تو میرے دوستو میلاد منائیے ضرور منائیے ہن اس دن رات نو یقین کرو کہ جس بیلیے نے اکڑا بیلیاں سارے رل مل کے کیتا اس نے ایڈی لسٹ من دیتی اتنی کلام انہاں پڑھی جیڑی پہلے پڑھی پئی سی میلاد شریف واسطے کہ میں آکھیا بھئی وہ کلام تے ساڈی بخشے دا سبب بن گیا لکھاں یعنی پنڈ ہے نا پنڈاں دے وچ تے بڑا اوکھا کام ہے حافظ ہی کوئی نہیں لگتا وہ کلام پڑھی گئی وہ پڑھ کے محنت کی گئی بارگاہ نبی دے وچ دے وسیلہ دے نال دعائیاں منگیاں گئیاں سارا کچھ کیتا گیا اساں میلی آئندہ اے بھی کریے کہ فجر تو بعد خاص کر کے اے جی رات گزر گئی اذان تو رہ کے سورج نکلن تک کوئی بندہ خس کے نہیں مسجد دے وچ وہ نماز ہوگی قرآن پاک پڑھے درود پاک پڑھے سورج نکل جائے تے خدا توفیق دے وے تے 4 رکعتاں 2 کر کے اشراق دے نفل پڑھے اس دن پڑھ کے تے پھر بھی شک کو بندہ باہر نکلے اشراق دے نفل 4 جڑے ہیں نا وہ ایک حج اور ایک عمرہ قبول دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میرے دوستو وہ کر کے تے پھر اپنی دنیا داری دے کماں دے وچ بندہ نکلے اگر ایسا ذمہ داری کرنی ہے تو وہ بھی ایسا خالص کریے یہ بھی ساری دن دی عبادت ہے اس واسطے کہ ایسا اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے ایسا کمائی کرنی تو وہ حلال کھانا ہے اور کھوانا ہے تو میرے دوستو یہ چیزاں اپنائیے عملی زندگی ساڈے کچھ بھی نہیں صرف ایسا کاغذی لوگ رہ گئے اور جنہوں اللہ توفیق دیتی وہ پھر بندے دیکھن واسطے دل وگدا ہے وہ دسنا نہیں پہنچا سکے کہ وہ فلانا بندہ دے فلانے حضرت صاحب دے فلانا گمنام بندہ بیٹھا ہوندا تے دل وگدا ہے کہ اس بندے دی زیارت کریے دے کول کریے تے بہتے رہیے کہ اللہ دی رحمت انہاں بندے دے تے نازل ہوئے تو میرے دوست ایسی زندگی بنے گی زندگی دنیا سے بن بھی جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی ایک آخری چیز اور میں کہاں گا ٹائم زیادہ ہوتا جانا ہے ایک گل اور میں ضرور کراں گا کہ آج اس گئے گزرے دور دے اندر بڑی مہنگائی ہو گئی محفلاں کرو کل 7ویں 10ویں چیلم ضرور کرو
لیکن اپنے بھراواں دے، اپنے رشتہ داراں دا، اپنے محلے دا، اپنے پنڈ دا ضرور خیال رکھو کہ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے راتی روٹی کھادے بغیر سہ جاندے۔ میں خود دیکھا اپنے گران پہ ویگا، تو آپ اندازہ لاؤ کہ جس دی کمائی پورے دن دے 150 پونے 200 ہوئے اور ٹبر کس طرح پال سکتے ہیں، لیکن اس بندے نو اساں امید دینے واسطے بھی تیار نہیں۔ اساں بھی اتھے دینا جڑا سارے راہ گنتا رہنا، فلانے 200 روپیہ میں تن دیتا جی، 400 دیتا جی۔ میرے دوستو انہاں دا خیال کرو، یہ بڑا ملاد ہے۔ خدا دی مخلوق دی خدمت کرو گے، اللہ نبی دے صدقے تو انہوں سب کچھ عطا کرے۔ ضرور کوشش کرے کہ چوری چھپے، یہ نہیں بھئی راتی ایک بندن تو سب کچھ دے آؤ تو بڑے لے محلے اعلان پہ کرو میں راتی گیا جی فلانے بندن میں دیا ہے کلو گھیو دے آیا، کلو کھنڈ دے آیا، نہ دین والے دے بارے حکم ہے کہ دوسرے ہاتھ نہ پتہ لگے۔ یہ کرو گے تو تواڈے اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی کہ تسا خدا دی مخلوق دی خدمت کر رہے۔ یہ ہمارا موضوع سارے رلے ملے، لیکن اس دنیا دے جڑے آج کل وقت گزریا ہے وہ ہے۔ میں اپنی وہ گلاں تساں لوکاں نوں سنا رہا کہ جڑا میں آپ پریکٹیکل ویکھدا پیا کردا پیا۔ تو میرے دوستو جس وقت یہ کرو گے کسی نے سکون دیو گے، خدا دی ذات تم سکون دی دولت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک سن نیک عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سنتا پڑھو اذان ہے کہ پڑھے۔